ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر سا چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور ساتھ میں اس کا جواب بھی لیتے آنا۔ فیروز بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، اور وہ اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اگر کھانے میں مچھر گر جائے تو کھانے سے ہاتھ اٹھا لو، اگرچہ تمہارا دل کھانے کو کر رہا ہو۔ شیر کو جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار نہیں کھاتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے نعال یعنی چپل پر پڑی، جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لیے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔
लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी अल-क़ज़ा को कायमो दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने फिरोज की तरफ मतवज्जा होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैंने इन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहिब, मैंने बाग किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो इसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था और उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमिन होकर जाओ। वल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारों जैसी दीवारें नहीं देखी। तो फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज छुपाना ताकि लोगों को पता ना चले। अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दो। अल्लाह आपके औकात खुशियों से भर दे, आपको, आपके अहलो अयाल को और आपके माल को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।